جو بیٹا ہے وہ تو اس کا کیا لگا، بھتیجا لگا، بھتیجا لگا، تو اس وجہ سے بھتیجے سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضع. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ رضائی پپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے، جس مرد کی وجہ سے، اس مرد کی بہن سے، اس مرد کی جو بہن ہے وہ اس دودھ پینے والی بچی کی کیا بن گئی، رضائی پپھی بن گئی. لہذا جس طرح نسبی پپھی حرام ہوتی ہے اس طرح رضائی پپھو بھی حرام ہوگی. یہی کہہ رہے ہیں ولا يتزوج الصبي المرضع، اور جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اخت زوج المرضع، دودھ پلانے والی عورت کے خاوند کی بہن سے، لأنها عمته، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پپھی ہے. اب یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر دودھ کسی چیز کے ساتھ مل جائے، پانی کے ساتھ مل جائے، کھانے میں مل جائے یا دوائی میں مل جائے تو کیا حکم ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر دودھ اور پانی مل گئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ کیا ہے. اگر زیادہ پانی ہے تو پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر ماں کا دودھ اور یعنی کسی عورت کا دودھ اور پانی مل گئے اور دودھ زیادہ ہے تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ کم ہو یا زیادہ ہو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر دودھ پایا گیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا جو اکثر ہے، جو کم ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک بندے نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں دودھ نہیں پیوں گا. اب اس نے آدھا کلو دودھ ملایا، آدھا کلو پانی ملایا، پی لیا، تو یہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، حانث ہو گیا. اگر اس نے ایک پاؤ دودھ ملایا، آدھا کلو پانی ملایا، تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ پانی ہے، لہذا پانی کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح اس مسئلے میں بھی اگر پانی زیادہ ہے تو پانی کا اعتبار ہوگا، دودھ کا اعتبار نہیں ہوگا. ترجمہ دیکھیں وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، جب مل گیا پانی دودھ پانی کے ساتھ اور دودھ زیادہ ہے تو حرمت کا تعلق ہو جائے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. امام شافعی سے اختلاف کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ یہاں پر حقیقتاً موجود ہے، لہذا حرمت ثابت ہوگی. اور ہم کہتے ہیں کہ المغلوب غیر موجود حکمہ، کہ جو چیز مغلوب ہے یعنی کم ہے وہ حکماً موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ظاہری نہیں ہوگی غالب کے مقابلے میں. پانی کے مقابلے میں دودھ ظاہری نہیں ہوگا کیونکہ پانی زیادہ ہے. کما فی الیمین، جیسا کہ کسی نے قسم اٹھائی، قسم کی صورت میں، قسم کی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ قسم کھائی تھی کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اور دودھ میں پانی زیادہ ہو گیا، دودھ کم ہے، تو وہ حانث نہیں ہوگا. اگر اس طرح ہو گیا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دودھ جو تھا کسی عورت کا اس کو کسی کھانے میں استعمال کر لیا، تو اب اس صورت میں حرمت ثابت ہوگی یا نہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دودھ زیادہ ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی. اچھا یہ یاد رکھیے کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب اس دودھ کو جس کھانے کے ساتھ ملایا گیا ہے اس کھانے کو آگ پر پکایا نہ گیا ہو. اگر وہ کھانا جس میں دودھ ملایا گیا وہ آگ پر پکایا گیا، مثال کے طور پر کھیر ہے، یا مثال کے طور پر دودھ کو گرم کر کے اس میں کوئی بھی چیز کھانا وغیرہ کوئی اس طرح کا پکایا گیا، تو اس صورت میں حرمت کا تعلق نہیں ہوگا، نہ صاحبین کے نزدیک نہ امام صاحب کے نزدیک. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے امام صاحب کی دلیل یہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بچے کو جو غذا دی جا رہی ہے وہ کھانا دیا جا رہا ہے، دودھ تو اس کے تابع ہے، لہٰذا دودھ کیونکہ کم ہے اس کے تابع ہے، اصل مقصود کھانا ہے، لہٰذا کھانے کا اعتبار کیا جائے گا اور دودھ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دیکھ لیجئے وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اگر مل گیا دودھ پانی کھانے کے ساتھ، لم يتعلق به تحریم، حرمت ثابت نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، اگرچہ دودھ زیادہ ہو پھر بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک. صاحبین فرماتے ہیں کہ جب دودھ زیادہ ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گی. امام قال، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قولہما، صاحبین کا قول اس صورت میں ہے جبکہ اذا لم تمسہ النار،
جبکہ دودھ کا جو کھانا ہے، دودھ کے ساتھ جس کھانے کو پکایا گیا ہے وہ آگ پر نہ پکایا گیا ہو، حتیٰ لو طبخ بہا، حتیٰ کہ دودھ کو پکایا گیا، یعنی اس میں جس بھی چیز کو ملایا گیا ہے، کھیر ہے یا جو بھی ہے، حتیٰ لو طبخ بہا، حتیٰ کہ اگر اس دودھ کو پکایا گیا کسی چیز کے ساتھ ملا کر، لا یتعلق به تحریم، حرمت متعلق نہیں ہوگی، فی قولہم جميعا، سب کے نزدیک۔ لہما صاحبین کی دلیل تو یہ ہے کہ اعتبار غالب کا ہے، جس طرح کہ پانی میں غالب کا اعتبار کیا گیا تھا، اذا لم کہتے ہیں کما فی الماء، جیسا کہ پانی میں غالب کا اعتبار کیا گیا تھا، اذا لم یغیرہ شیء، جب کہ دودھ کو کوئی چیز تبدیل نہ کر دے، متغیر نہ کر دے، عن حالی ہی، اس کی اپنی حالت سے۔ اگر آگ ہو تو وہ تو اپنی حالت سے تبدیل کر دے گی۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ کھانا اصل ہے اور دودھ اس کے تابع ہے مقصود کے حق میں، یعنی مقصود کیا ہے؟ بچے کو غذا دینا، اور وہ غذا کھانا ہے، نہ کہ دودھ۔ فصار کل مغلوب، لہٰذا دودھ مغلوب کی طرح ہو گیا، یوں سمجھا جائے گا کہ دودھ اتنا کم ہے کہ جس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک بچے کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے جو کہ کسی خاتون کے دودھ میں بھگوئی گئی ہے، مثال کے طور پر روٹی کے ٹکڑے ہیں، اور وہ روٹی کے ٹکڑوں میں دودھ اتنا زیادہ ہے کہ ان ٹکڑوں سے دودھ ٹپک رہا ہے، روٹی کے ٹکڑوں سے دودھ ٹپک رہا ہے، تو اس صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں پھر بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مقصود بچے کو کھانا کھلانا ہے، نہ کہ دودھ پلانا۔ ولا معتبرہ، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا، بتقاطر اللبن من الطعام، کھانے سے دودھ کے ٹپکنے کا، عندہ، امام صاحب کے نزدیک، ہوا صحیح، صحیح مذہب امام صاحب کا یہی ہے، لأن التغذیہ بالطعام، اس لیے کہ غذا یہاں پر کھانے کے ذریعے دی جا رہی ہے، اذ هو الاصل، اس لیے کہ یہاں پر اصل کھانا ہے، نہ کہ دودھ۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ، اگر دودھ اور کوئی دوائی آپس میں مل گئی تو کہتے ہیں دودھ زیادہ ہوگا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، اور اگر ہاں دودھ زیادہ ہوا تو ثابت ہو جائے گی حرمت۔ دیکھ لیں ترجمہ، وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ، اور اگر دودھ مل گیا دوا کے ساتھ، وَاللَّبَنُ غَالِبٌ، اور دودھ زیادہ ہے، تو تعلق به تحریم، حرمت ثابت ہو جائے گی، لأن اللبن یبقی، اس لیے کہ دودھ باقی ہے مقصود ہو کر، اذ الدواء لتقویته علی الوصول، اور جو دوائی بچے کو دی جا رہی ہے وہ بچے کے معدے تک پہنچانے میں تقویت پیدا کر رہا ہے، تاکہ دوائی کا مقصد یہ ہے کہ لتقویته، تاکہ دودھ اچھے طریقے سے، قوی طریقے سے، علی الوصول، بچے کے معدے تک پہنچ جائے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر ماں کے یا کسی عورت کے دودھ کے ساتھ کسی جانور کا دودھ مل گیا، مثال کے طور پر ایک بکری کے دودھ میں عورت کا دودھ ملا کر بچے کو پلا دیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو دودھ زیادہ ہوگا، اگر بکری کا دودھ زیادہ ہے پھر تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہو، بکری کا دودھ زیادہ ہو تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، اگر ماں کا دودھ کم ہے، خاتون کا دودھ کم ہے، پھر بھی زیادہ ہے تب تو ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ زیادہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ زیادہ کا اعتبار کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جو زیادہ ہوتا ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی جنس ہو تو جنس جنس پر غالب نہیں آتی۔ اب یہاں پر دیکھیں دودھ ایک ہی ہے، دونوں کی جنس ہے کہ وہ بھی دودھ ہے یہ بھی دودھ ہے، تو کہتے ہیں جب جنس اور جنس مل جائیں تو پھر غلبہ نہیں آتا۔ پہلی صورت میں دوائی اور دودھ تھا، اور پانی اور دودھ تھا، اور کھانا اور دودھ تھا، وہاں پر جنس الگ تھی، یہاں پر جنس ایک ہے، دونوں دودھ ہیں، لہٰذا یہاں پر جب جنس کا جنس کے ساتھ اجتماع ہو جائے تو وہاں پر جنس جنس پر غالب نہیں آیا کرتی، لہٰذا
یہاں پر حرمت ثابت ہو جائے گی۔ امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں، اور دونوں روایات جو ہیں وہ ایک روایت کے مطابق حرمت ثابت ہوگی اور ایک روایت کے مطابق حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجئے، وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، جب مل گیا دو عورتوں کا دودھ، وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ، اور جب مل گیا ایک بکری کے، ایک عورت کے دودھ کے ساتھ ایک بکری کا دودھ، وَهُوَ الْغَالِبُ، اور غالب جو ہے، زیادہ جو ہے وہ عورت کا دودھ ہے، تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اور اگر بکری کا دودھ زیادہ ہو گیا تو لم يتعلق به تحریم، تو اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، اعتبارا للغالب، غالب کا اعتبار کرتے ہوئے، جو زیادہ ہے اس کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ پانی کی صورت میں ہم نے زیادہ کا اعتبار کیا تھا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اور اچھا یہ مسئلہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا، اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو خواتین کا دودھ ایک بچے کو پلایا جا رہا ہے اکٹھا، تو جس کا دودھ زیادہ ہوگا امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہ اس کی رضائی ماں بنے گی، امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں دونوں اس کی مائیں بن جائیں گی، اور امام ابو یوسف سے دو روایات، امام صاحب سے دو روایات، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے ترجمہ۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب مل گیا دو عورتوں کا دودھ، تعلق التحریم، تو حرمت ثابت ہوگی، بِأَغْلَبِهِمَا، ان میں سے خال کے ساتھ، عند ابی یوسف، امام صاحب کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک، لأن الکل صار شیئا واحدا، اس لیے کہ یہ سارا ایک ہی چیز ہے، لہذا جو کم ہے اس کو اکثر کے تابع کیا جائے گا، فی بناء الحکم علیہ، حکم کی بنیاد اس پر رکھنے کے لیے۔ امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریم کا تعلق، حرمت کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جنس ایک ہے، لہذا جنس غالب نہیں آتی جنس پر۔ فإن الشیء لا یصیر مستہلکا فی جنسہ، اس لیے کہ کوئی چیز جنس میں، ایک جنس دوسری جنس کو ہلاک نہیں کرتی، ایک دودھ میں دوسرا دودھ ملایا جائے تو پہلا دودھ جو کم ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑھ جائے گا، دودھ میں اضافہ ہی ہوگا، دودھ میں کمی نہیں ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی۔ اتحاد المقصود، اس لیے کہ مقصد ایک ہے۔ وعن ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایات ہیں، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ کتاب الایمان میں آئے گا۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ، اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی باقیرہ لڑکی کا دودھ آ گیا اس کے سینے میں اور اس نے بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہاں پر رضا یہ نہیں یہاں پر مطلق ہے، اس وجہ سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے، عقلی وجہ یہ ہے کہ اس دودھ کی وجہ سے بچے کے جسم میں اضافہ ہوا ہے، اور جب بچے کے جسم میں اضافہ ہوا گویا کہ اس عورت کے جسم کا جو حصہ دودھ تھا وہ بچے کے جسم میں لگ گیا، اور دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے، باز بن گئے، اس وجہ سے یہ بچہ اس پر حرام ہوگا، اس کا بیٹا بنے گا، رضائی بیٹا۔ پہلا نزل للبکری، اور جب باقیرہ کا دودھ اتر آیا تو پھر پھر اس نے ایک بچے کو پلا دیا تو حرمت متعلق ہو جائے گی، لإطلاق النص، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نص مطلق ہے، وَلِأَنَّهُ، دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ دودھ یہ سبب ہے بڑھوتری کا، لہذا ثابت ہو جائے گی اس سے حرمت، یثبت به بازیت کا اچھا، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک عورت فوت ہو گئی اور اس کا دودھ بچے کو پلایا گیا، یہاں چار قسم کے دودھ بیان کریں گے۔ پہلا باقیرہ کا دودھ، دوسرا فوت شدہ عورت کا دودھ، وہ کسی بچے کو پلایا گیا تو حرمت ثابت ہوگی۔ احناف کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ حرمت ثابت ہوتی ہے
کسی فائدے کے لیے، اور یہاں پر تو وہ فوت ہو چکی، وہ ماں اس کی بن ہی نہیں سکتی، محل ہی نہیں ہے. اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی فوت شدہ عورت سے وطی کرے گا تو حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فوت ہو چکی ہے، وہ محل ہی باقی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس بچے نے دودھ پیا اس بچے کے جسم میں جا کر لگا ہے، لہٰذا یہ اس کی رضائی ماں ہے، اور اس پر وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. باقی رہا آپ نے کہا کہ اگر کوئی کسی خاتون سے وطی کرتا ہے تو وطی کی وجہ سے فوت شدہ ہونے کی حالت میں حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت وطی کا محل نہیں ہے. اور یہاں پر تو بچے کو دودھ پلایا گیا اور دودھ تو بڑھوتری کا سبب اب بھی ہے، لہٰذا دودھ میں اور وطی میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. وَإِذَا نَزَلَ الْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب بچے کا دودھ، اور جب یہ تو پہلے چلیں گے. وَإِذَا حُلِبَ، اور جب نکال لیا گیا عورت کا دودھ اس کے فوت ہونے کے بعد پھر بچے کے منہ میں ٹپکایا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی. امام شافعی اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل حرمت کے ثبوت میں یہ ہے کہ وہ عورت خود ہو. ثم تتعدی، پھر یہ حرمت متعدی ہوتی ہے عورت کی وجہ سے، عورت کے واسطے سے غیر کی طرف، اور موت کے ذریعے سے لم تبقى محل اللہ، عورت حرمت کا سبب محل ہی نہیں رہی. ولہذا لا یوجب وطئها، اس وجہ سے واجب نہیں ہے عورت سے وطی، عورت کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان السبب هو شبہۃ الجزئیہ، کہ یہاں پر جو رضاعت کی حرمت کا سبب ہے وہ جزئیت کا شبہ ہے. بچے نے عورت کا دودھ پی لیا اور بچے کے اعضاء جو ہیں وہ عورت کے دودھ کی وجہ سے بڑھے ہیں، لہٰذا دونوں کی جزئیت، دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے. وذالک فی اللبن، اور یہ سبب جو ہے جزئیت کا یہ لبن میں، دودھ میں ابھی بھی موجود ہے. لمعنی الانشاز والانبات، کیونکہ یہ دودھ صلاحیت رکھتا ہے عورت کو بچے کے جسم میں بڑھوتری کا. وہو قائم باللبن، اور یہ سبب موجود ہے، قائم ہے دودھ کے ساتھ. وہذه الحرمت تظہر فی حق المیتہ، کہتے ہیں یہ حرمت ثابت ہوگی مردہ عورت کے حق میں دفن کے اعتبار سے، یعنی یہ بچہ دفنن و تیممن، یہ بچہ جو ہے مردہ عورت کے حق میں اس کی حرمت ظاہر ہوگی دفن کے حق میں اور تیمم کے حق میں. اما الجزئیت فی الوطء، بہرحال وطی کی جو امام شافعی نے مثال دی وہاں پر کہتے ہیں لکونہ ملاقیا لمحل الحرث، اس لیے کہ وہ محل حرث باقی نہیں رہی. وقد زال بالموت، اور اس کا محل حرث ہونا موت کی وجہ سے زائل ہو گیا. فافترقا، لہٰذا دونوں میں فرق ہو گیا. میرا ارادہ یہ تھا کہ کتاب الطلاق کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیں گے، لیکن یہ مسائل کچھ سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.